اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بعدما بویع بالخلافہ وقد قال له قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان فقال عليه السلام يا إخوتان إني لست أجهل ما تعلمون. ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 88 میں ہم پہنچے ہیں. اس خطبے میں امیر المومنین نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا. وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت مکمل ہوتے ہی صحابہ کی ایک قوم نے علی علیہ السلام پر تقاضا کیا تھا کہ عثمان پر جھگڑا کرنے والوں سے باز پرست کرے اور جھگڑا کرنے والوں کے اقتدار، شوکت و قدرت و تسلط پر متوجہ نہ ہونے والے کتنے کوتاہ اندیش یا سازشی صحابہ ہو سکتے ہیں. اس مطالبے کو ایام جاہلیت کا مطالبہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ عثمان کے معاملے میں جو شورش و سازش کی گئی تھی اس کا ذکر مطالبہ ہوتے ہی فرما دیا تھا. اور پانچویں بات کہ یہ مطالبہ اور اس مطالبے کے متعلقات دراصل حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو کمزور اور متزلزل کرنے والے تھے اور اس کا آخری تدارک سازش کرنے والوں کو اسی طرح داغنا تھا جس طرح جانوروں کو شناخت کے لیے داغا جایا جاتا ہے. اور شورش و سازش کرنے والوں کو متعلقہ احکام کا انتظام کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا. آئیے خود میں چلیں. مولا فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے خلافت کی بیعت ہو چکنے کے بعد ہی صحابہ کی ایک قوم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ ضروری تھا کہ آپ اس قوم سے باز پرس کرتے جس نے عثمان پر جھگڑا کیا تھا. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیو، جو کچھ تم جانتے ہو میں اس سے جاہل نہیں ہوں، لیکن وہ قوم تو شان و شوکت کی حد تک اب بھی جھگڑا کی ہوئی ہے. وہ ہم سب پر مسلط ہے اور ہم کو ان پر تسلط حاصل نہیں ہے. ایسی صورت میں میرے پاس کون سی قوت ہے جس سے باز پرس کی جائے؟ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے تمام نوکر چاکر اور غلام و کنیزے بھی ان کے ساتھ شامل اور ان کے ہم نوا ہیں. ساتھ ہی تمہارے تمام دیہاتی لوگ ان کی طرف ہی التفات رکھتے ہیں اور انہی کے تعاون سے وہ تم کو جب چاہیں اور جو چاہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور کیا ان حالات میں تمہیں کوئی ایسا موقع نظر آتا ہے کہ جو کچھ تمہارا ارادہ ہے اس پر قدرت پا سکوں؟ یعنی تمہیں اتنی قدرت ہے تو ہے نہیں کہ تم اپنے غلاموں اور دیہاتی کبیروں کو الگ کر لو. لہذا تمہارا یہ مطالبہ اور سوچ ایام جاہلیت والا مطالبہ اور بے دینوں ایسی طرز فکر ہے اور یقیناً اس قوم کو پشت پناہی اور قوت حاصل ہے. جب اس اسکیم کے پشت پناہ تحریک شروع کریں گے تو یہ معاملہ لوگوں کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دے گی. ایک فرقہ تمہارا ہم خیال ہوگا اور ایک فرقہ تمہارے خلاف ہوگا اور ایک فرقہ بالکل مختلف رہے گا، یعنی وہ تمہارا بھی مخالف ہوگا اور تمہارے مخالفوں کا بھی مخالف ہوگا. لہذا اتنا صبر کرو کہ لوگ مذکورہ اسکیم سے رہنمائی حاصل کر لیں اور جو ہدایات وہاں سے ملے ان پر موقع کے لحاظ سے دل جمعی ہو جائے اور حقوق و بے فکری اور فراخ دلی سے حاصل ہونے کا وقت آ جائے
چنانچہ میرے خلاف بھی ہدایت سنتے رہو، اور یہ بھی دیکھو کہ میری طرف سے کیا حکم نافذ ہوتا ہے، اور ایسا کوئی فعل نہ کرنا جس سے نا اتفاقی پیدا ہو اور قوت متزلزل ہو جائے اور نظام حکومت کا استحکام ساقط ہو جائے، اور جو نتیجہ میں ذلت و حقارت و کمزوری سے دوچار کر دے۔ میں اس سازشی منصوبے کو جہاں تک ہو سکا دبانے میں کوشاں رہوں گا، اور جب چارہ کار نہ پاؤں گا تو آخری دوام تو گرم لوہے سے داغنا ہے۔ خطبہ نمبر 79 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نصرت خداوندی سے منہ موڑنے والا اور دین کو ترقی دینے سے جی چرانے والا کون شخص کہلائے گا؟ عدل سے لبریز اور ظلم سے خالی دین و دنیا میں صرف اصلاح کرنے والے اور شر سے خالی ہدایت کو سنتے اور ان پر عمل نہ کرنے والا، اور باشندگان سماوات کو اپنا گواہ بنا کر اتمام حجت کرنا اور بے دین کی مدد سے تبرہ کرنا۔ آئیے خود میں چلیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں جو بندہ ہمارے ایسے اقوال کو سنے جو سراسر عدل سے معمور اور ظلم جور سے پاک ہو، اور ایسی اصلاح پر مبنی باتیں ہو جن سے فساد نہ دین میں واقع ہو سکتا ہو نہ دنیا خراب ہوتی ہو، سب کچھ سننے اور سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر ان کو ماننے سے انکار کر دے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ تیری نصرت سے منہ موڑنے والا ہے، اور وہ تیرے دین کا غلبہ بڑھانے میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ لہذا اے تمام گواہوں سے بڑے گواہ، ہم تجھے بھی ایسے شخص پر شاہد قرار دیتے ہیں، اور ہم ان سب کو ایسے شخص پر گواہ ٹھہراتے ہیں جن کو تو نے اپنی زمین میں اور اپنے آسمانوں میں آباد کیا ہوا ہے، اور پھر وہی تو ہے جو اس شخص پر اس کے گناہ اور متعلقات پر مواخذہ کرے گا، اور ہمیں ایسے شخص کی مدد سے مستغنی اور بے پرواہ رکھے گا۔ خطبہ نمبر 90 میں امیر کائنات نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ ہوا، یہ کہ دین خداوندی کو وراثت میں لینے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، اور دوسری بات تمہیں سبقت لے جانے کے لیے مہلت دے کر میدان مقابلہ میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور تیسری دامن کس کر اور کمر ہمت باندھ کر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ترقی اور عروج کا تصور اور عیش و راحت کا خیال ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تیسری بات، نیند ہر حال میں دن کے منصوبوں کو فراموش کرا دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور اللہ سے شکر گزاری اور احسان شناسی کا طلبگار رہے، اور یہ اس لیے کہ اس نے اپنے دین کو تمہیں بطور میراث دے دیا ہے، اور شکر گزاری میں اضافہ کے لیے اس نے تمہیں بڑھتے چلے جانے والی مہلت دے کر مقابلے کے میدان میں اتار دیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ چنانچہ تم مقابلے کے لیے اپنی کمریں کس لو اور دامن سمیٹ لو، اور تیزی اور درستی سے کام کرنے میں رکاوٹ بننے والے سامان کو قابو میں کر لو۔ یاد رکھو کہ عیش و آرام اور مہم جوئی اور بلند ہمتی ساتھ ساتھ نہیں چلتی۔ دن کی سرگرمیاں رات کو سوتے ہوئے فراموش ہو جایا کرتی ہیں، اور تاریخیاں ہمت اور جرت کی یادداشتیں مٹا دیا کرتی ہیں۔ خطبہ نمبر 91 میں مولا کائنات نے فرمایا کہ حضرت علی، ابوبکر اور عمر کی پیروی سے انکار کر کے خلافت و حکومت کو ٹھکرا چکے لوگ عثمان کی بیعت کا ارادہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام قریش کے منصوبوں اور جبری اسکیموں پر روشنی ڈال کر اپنا مقام بیان فرما رہے ہیں، اور عہد رسول اور بعد رسول کے تمام مسلمانوں کو یہ علم تھا
کہ حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ حکومت و خلافت کا اور کوئی بھی حقدار نہ تھا۔ آئیے خود میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں حکومت و خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہ ہوگا اور ان کے حالات و معاملات محفوظ رہیں گے اور ان کے ساتھ جبر و زبردستی کے بجائے صرف مجھ پر جبر و جور ستم مخصوص رہے گا، میں برداشت کرتا رہوں گا تاکہ اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتا رہوں اور دنیاوی ٹھاٹ اور زیبائش کو ٹھکراتا رہوں جس کے حصول میں تم ایک دوسرے سے بڑھ جانے میں لگے ہوئے ہو۔ خطبہ نمبر 99 میں امیر کائنات نے جو اشارہ کیا ہے وہ کہ خلیفہ عثمان نے عبداللہ ابن عباس کی معرفت حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کچھ دن کے لیے مدینے سے باہر چلے جائیں تاکہ عثمان کے مخالف حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی جلدی میں عثمان پر معزولی کا زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اور دوسری بات، اس سے پہلے بھی عثمان کو یہی وہم ہوتا تھا اور حضرت علی علیہ السلام اس کی درخواست پر مدینہ چھوڑ گئے تھے، لیکن آپ کے چلے جانے سے خطرہ زیادہ بڑھا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے حضور کو واپس بلا لیا تھا اور عثمان کا دفاع کرنے میں حضرت علی علیہ السلام کو گناہ کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، یعنی عثمان کو ان کے مخالفوں سے محفوظ رکھنا 100% اللہ کو پسند نہ تھا۔ آئیے خطبے چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے عباس کے بیٹے عثمان کا ارادہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ مجھے آبپاشی کرنے والا اونٹ بنا دے جو خالی اور بھرے ہوئے چرس یعنی پانی کا بڑا ڈول کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے آتا ہے۔ اس نے پہلے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ مدینے سے چلا جاؤ، پھر مجھے پیغام بھیجا کہ جلد سے جلد مدینے میں چلا ہوں، پھر اس نے مجھے پیغام بھیج دیا کہ مدینے سے چلا جاؤ۔ خدا کی قسم عثمان کا بچاؤ کرتے کرتے مجھے خوف معلوم ہونے لگا ہے کہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔